الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء علم ولم الایمان الصلاۃ۔ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جس نے جان بوجھ کر ترک کر دی اس نے کافروں والا عمل کیا۔ افضل جہاد کا درجہ نماز کو دیا۔ مؤذن صبح میں سب سے پہلے آواز لگاتے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے ایک الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اللہ نے کہا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ سجدے میں رب قریب ہوتا ہے جبکہ وہ رب 72 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ روز محشر نماز سب سے پہلے پوچھی جائے گی۔ نماز مومنوں کی معراج ہے اور مومنوں کا نور ہے۔ نماز اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو وہ کون سی نماز، کیسی نماز، اس پہ بھی غور کرنا ہوگا۔ نماز کی وہ جو تعریفیں ہیں اتنی، تو نماز کیسی ہوگی اس کے بارے میں کوئی شرائط بھی ہوں گی، کس ٹائپ کی نماز ہوگی، کس وقت کی نماز ہوگی، تو جواب آئے گا کہ ایسی ویسی نماز نہیں، عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام والی نماز نہیں، کسی پیر فقیر امام بندے کی نماز نہیں، وہ نماز نماز محمدی ہوگی، جس نماز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کر کے دکھایا، اس نماز میں اتنی ساری خوبیاں ہوں گی۔ نماز زیر خنجر بھی لوگوں نے پڑھا ہے، نماز جنگ میں بھی پڑھا ہے، تو نماز حنفی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھی، جنگ کے میدان میں، اور تمام صحابہ، جو کہ صحابہ کا درجہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے اونچا ہے، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا درجہ، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام، ان کے بعد تبع تابعین کا درجہ کا نمبر آتا ہے، قرون اولا کے لوگ اچھے تھے، یہ سلسلہ ہے درجوں کا۔ تو صحابہ کرام جنگ بھی کرتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، تو نماز کیسی تھی؟ وہ نماز کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتائی وہ بھی جان لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاؤں کے سردار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدا کے سب سے افضل، مکرم، محترم، سب سے بہتر، تمام درجے میں سب سے اوپر، بعد اللہ کے سب سے اعلیٰ، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھانے والے سردار الملائک حضرت جبرائیل امی کو خود ڈائریکٹ اللہ نے نماز بتائی، اور وہ جبرائیل امی خود ڈائریکٹ آ کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بتائی، اور اسی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رہتی دنیا تک، یعنی قرب قیامت تک، ایسی نماز پڑھنا جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو سبھی صحابہ ویسی ہی پڑھے،
تابعین والے بھی ویسے پڑھے، یہاں تک کہ تمام محدثین بھی نماز محمدی طریقے سے پڑھے، کسی نے بھی نہیں کسی مسلکی طریقے سے پڑھا۔ نہ نماز حنفی تھی وہاں، نہ نماز شافعی اور مالکی اور حنبلی تھی وہاں، نہ قادری نماز، نہ چشتی سہروردی تھی نماز وہاں، نہ دیوبندی نہ بریلوی نماز تھی وہاں، نماز محمدی تھی وہاں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق نماز تھی وہاں۔ اب یہاں نماز حنفی بن گئی، نماز کے طرائق بدل دیے گئے، طور طریقے نماز کے بدل دیے گئے، رکوع سجود قاعدہ قیام سب بدل دیا گیا، عورتوں کا طریقہ اور مردوں کا طریقہ جدا کر دیا گیا۔ جدا کرنے کی اتھارٹی کس نے دی؟ یہ دین میں شر نکالا گیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں نماز اس طریقے سے پڑھیں اور مرد نماز دوسرے طریقے سے پڑھیں، مرد نماز اس طریقے سے پڑھیں، عورتیں نماز دوسرے طریقے سے پڑھیں، مرد ہاتھ نیچے باندھے نابھی کے نیچے اور عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں، مرد سجدہ یوں جائیں اور عورتیں بازو بچھا دیں، عورتیں رکوع ہلکا جھکیں مرد پورا جھکیں۔ یہ تو نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو دین میں نئی بات نکالنا، نماز کے طریقے کو توڑنا بھی تو ہے۔ یہ بھی صریح گمراہی ہے کہ نماز محمدی کو چھوڑ دیا اور نماز حنفی بنا لیا، نماز اپنے مطلب کی بنا لیا اور اس میں ایجاد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر سے نماز شروع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر کو ان لوگوں نے گڑ مٹ کر دی۔ نویت ان اصلی للہ تعالی ملا دیا، ہر رکعت کے لیے الگ الگ ملا دیا، اور اوپر سے دو سجدوں کے بیچ میں جلسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وحدنی وارزقنی۔ ان لوگوں نے کیا کہ دو سجدوں کے بیچ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکنا ہے، فوراً سجدے میں چل جانا ہے۔ تو یہ دعا کب پڑھیں گے؟ یہ ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی جانے والی چھوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں اور خود گھوم کر کے دائیں طرف سے یعنی دائیں جانب سے اکثر و بیشتر مقتدی طرف اپنا چہرہ انور فرما لیا کرتے تھے، کبھی کبھی بائیں جانب سے بھی مڑے ہیں۔ اور ابھی کے لوگ مقتدی طرف چہرہ کر ہی نہیں پاتے، بلکہ وہ تو صرف سیدھے ٹائٹ بیٹھے رہتے ہیں، ہلکا سا مڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدینہ کی طرف مڑ گئے، اور ہاتھ اٹھا کے پھر دعا مانگتے ہیں اجتماعی، جبکہ تو اور شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر آپ دعا مانگتے وقت مدینہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنے کے ارادے دعا مانگتے ہیں تو شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کیا کرو۔ یہ لوگ اپنی طرف سے کہاں کہاں سے ملا رہے ہیں، اس پہ عوام الناس کو غور کرنا چاہیے۔ یہ عالم دین تو بہت زیادہ ہی شر ملا دیے ہیں اپنے اپنے مسلک کے، اپنے اپنے بابے کو بچانے کے لیے، اپنے اپنی کتابوں کی بکری کرنے کے لیے خانقاہوں کا آوشکار کر دیا، اپنا اپنا سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے